بحمدللہ تعالیٰ آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مخالفین کی زبانوں سے بھی اس حقیقت کا اقرار ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ایک دیوبندی مناظر کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیوبندی مناظر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس حقیقت کو مانا ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہیں بحمدللہ تعالیٰ۔ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے، لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دیوبندیوں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی مشین، یہ روش انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان دے گی۔ میں کم از کم اس روش کو کبھی بھی اچھا نہیں کہوں گا اور اس روش کی تائید نہیں۔ اور اس سے قبل غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے مناظر حافظ عمر صدیق نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ بریلوی مشرک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور یہاں تک کہا کہ یہ جو کلمہ گو مشرک کی ٹرم ہے یہ 15ویں صدی کی ایجاد ہے، اس کا پہلے ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ 6 صدیاں یعنی 600 سال تک حرمین طیبین میں اہل سنت و جماعت جو ترکوں کی حکومت رہی ہے، ان کے جو عقائد تھے وہ ٹیپیکلی بریلوی عقائد رکھتے تھے۔ بریلوی مسلمان نے ساڈے علماء انہاں دے نکاح پڑھاندے رہنے کہ نہیں، جنازے پڑھاندے رہنے کہ نہیں؟ جے مشرک نے پھر تھی دینا جائز ہے؟ اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا المشرکین۔ تو یار ایک تو انہوں گل سمجھانا پیا کہ اے مسلمان نے، اے او مشرک نہیں جڑے دار اسلام چو خارج ہو جائے، اے فرق ہے۔ کلمہ گو مشرک یہ 15ویں صدی دی اصطلاح بنائی گئی۔ مشرک کیڑا ہے دسو نا مسلمانوں دے وچ؟ جیڑا مشکل کشا سمجھدا پیر علی اجویری علی اجویری نے مشکل کشا منن والے جڑے بریلوی نے، یہ کافر نہیں، یہ مسلمان نے ہو جائے گی۔ اسلام نے مشرک دا لفظ کنہاں واسطے استعمال کیتا ہے؟ جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے۔ 6 صدیاں بیت اللہ تے مسجد نبوی دے امام خاص ٹپیکلی بریلوی عقیدے دے رہے، یعنی جو بریلویوں کے عقائد ہیں وہی عقائد ان ترک علماء کے تھے۔ بحمدللہ تعالیٰ اس حقیقت کو حافظ عمر صدیق غیر مقلد وہابیوں کے بڑے مناظر نے بھی تسلیم کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بالکل حقیقت ہے واضح طور پر۔ انہی لوگوں کے اکابر نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف شرک کے فتوے لگائے اور ان کو مشرک تک نعوذ باللہ تعالیٰ قرار دیا، لیکن آج ان کے اپنے علماء اور مناظرین تسلیم کر چکے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو توحید کا معنی ہے اس پر بالکل کاربند ہے۔ توحید کہتے ہیں اعتقاد الوحدانیت، اے عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ، اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے، اور بحمدللہ تعالی ہم اس پر قائم ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح العقائد النصفیہ کے اندر شرک کی تعریف کی ہے کہ شرک کہتے ہیں اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال الموجود اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس طرح شریک ٹھہرانا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ واجب الوجود مانا جائے، جیسے کہ مجوسی 2 خدا ان کو واجب الوجود مانتے ہیں، اہرمان کو اور یزدان کو، اور یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس طرح کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو عبادت کا مستحق جانا جائے، جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کو وہ عبادت کا مستحق جانتے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی
اللہ کے علاوہ نہ کسی کو واجب الوجود مانتے ہیں، نہ کسی کو اللہ کے علاوہ جو ہے نا وہ مستحق عبادت جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے ما یستحق للعبادہ، یعنی عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت بریلویوں کے وہ بالیقین ہمارا عقیدہ توحید اللہ کی رحمت سے بالکل کامل ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی وہ توحید پر قائم ہیں، اور ہمارا عقیدہ توحید بالکل اللہ کے فضل و کرم سے واضح ہے۔ شرک کا فتویٰ لگانے والے جن کے اکابر اور جن کے علماء نے کل تک اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا کہ یہ مشرک ہیں، ان کے عقائد شرکی ہیں، انہی کے علماء آج تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ مشرک نہیں ہیں۔